السلام علیکم دوستو، بہت بہت استقبال ہے آپ کا دا کرنٹس چینل پر۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، پچھلے 3 پارٹس میں ہم نے خدا کے وجود کو لاجیکلی اور سائنٹیفکلی پروو کیا تھا۔ یہ بڑا اسپیشل پارٹ ہے۔ اس پارٹ کا تعلق خدا کے وجود یا خدا کی مخلوقات سے نہیں، بلکہ خدا کے وجود کا انکار کرنے والے ایتھسٹ کے لاجیکل اور سائنٹیفک نظریات پر بیسڈ ہے۔ آگے چلنے سے پہلے یہ بات بتاتا چلوں کہ ایتھیسٹ کبھی بھی ان موضوعات پر آپ سے بات نہیں کرے گا۔ لا مذہب یا ملحد جو ہے وہ کبھی آپ سے ان موضوعات پر بات نہیں کرے گا اور اس کو مانے گا بھی نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملحد اور لا مذہب میرے اٹھائے ہوئے تمام پوائنٹس کو سرے سے ریجیکٹ کرے، لیکن میں اس بات کا پھر سے چیلنج کرتا ہوں۔ میری بات دوبارہ سنیے، میں پھر اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ میں پھر اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ ایتھیسٹ یا لا مذہب میں جو امپلیکیشنز ایتھیزم کے یا لاجیکل تھنکنگ کے یا ایکسٹریم لاجک کے جو امپلیکیشنز بتانے والا ہوں، اس کے خلاف کوئی پروف پیش کر سکے۔ اس سے انکار تو کر سکتا ہے وہ، لیکن اس کے خلاف پروف نہیں پیش کر سکتا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ مزیدار ویڈیو۔ تو آج کا پہلا ٹاپک ہے کہ ایتھیسٹ یا لا مذہب کی لاجیکل اور سائنٹیفک اوقات کیا ہے۔ میری بات کو اس مثال سے سمجھیں کہ آپ کے سامنے ایک کتاب ہے جس میں الگ الگ موضوعات پر بہت ساری تفصیل لکھی ہے۔ آپ اس کتاب کا اب تک صرف 3% حصہ پڑھ سکے ہیں، یا 3.5 یا سمجھ لیں 5% حصہ پڑھ سکیں، اور آپ اس کتاب کے بارے میں اور اس کے مصنف کے بارے میں اپنی بڑی بڑی بلند بانگ رائے قائم کرنے لگے، تو آپ کی رائے کی کیا قیمت ہوگی؟ یہی بات پوری طرح سے کائنات پر فٹ ہوتی ہے۔ جس کائنات کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی یونیورس کی، اس کا جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے سارے آلات کے استعمال کے بعد بھی صرف 3.5 یعنی 3.5% حصہ ہی ڈسکور ہو پایا ہے، جسے آبزرورس یونیورس کہتے ہیں۔ یعنی 21ویں صدی کے جدید ترین سائنسی آلات کا استعمال کرتے ہوئے بھی جس کائنات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کا صرف 3.5% حصہ ہی آبزرو کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں مکمل معلومات نہیں حاصل کی گئی، بلکہ صرف آبزرو کیا گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک شخص ہے جو اپنے سبجیکٹ میٹر یعنی موضوع بحث کے اندر صرف 3.5% نالج رکھتا ہو۔ کیا ایسے شخص کو اس معاملے پر یعنی سبجیکٹ میٹر پر یا موضوع بحث پر کوئی رائے قائم کرنے یا کسی ڈیسیجن لینے کی یا فیصلہ قائم کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یا اگر وہ کوئی فیصلہ قائم کرے تو اس فیصلے کی کیا حیثیت ہوگی؟ کچھ اور قطعی مثالیں جن کے ذریعے بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ ایک خاص قسم کی بیماری کا مریض کیا اس ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائے گا جو اس خاص بیماری کے بارے میں صرف 3.5% جانتا ہو؟ یا کوئی شخص اپنے مقدمے میں کسی ایسے وکیل کو اپنا وکیل بنائے گا جو اس سبجیکٹ میٹر میں یعنی موضوع بحث میں صرف 3.5% نالج رکھتا ہو، اور ایسے کیسز کا اسے صرف 3.5% معلوم ہو؟ لاجک، سائنس اور پروبیبلٹی اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اب یہاں آ کر کوئی بد دماغ بلند بانگ لا مذہب یہ سوال کر سکتا ہے کہ سائنٹسٹ کو تو پھر بھی 3.5% یونیورس کے بارے میں معلوم ہے، تم دقیانوسی ملا کو کیا پتا ہے؟ تو سنیے مسٹر بلند بانگ لا مذہب، تمہاری نظر میں کسی بھی چیز کی معلومات حاصل کرنے کے 2 ہی پاسبل کریڈیبل سورسز ہیں۔ تمہارا پہلا کریڈیبل سورس آبزرو کی ہوئی یا ایکسپیریمنٹ کی ہوئی سائنٹیفک نالج ہے، اور دوسرا سورس لاجک ہے، یعنی جو چیز سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے یا ایکسپیریمنٹڈ نہیں ہے اس کو لاجک سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ہم کائنات کے خالق اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے 3 کریڈیبل سورس آف نالج رکھتے ہیں۔
یعنی تمہارے پاس معلومات کے صرف 2 تصدیق شدہ ذریعے ہیں، جبکہ ہمارے پاس معلومات کے 3 تصدیق شدہ ذریعے ہیں۔ ہمارا پہلا تصدیق شدہ ذریعہ یعنی کریڈیبل سورس تو آپ ہی کی طرح سائنس اور سائنٹیفک پروون نالج ہے، دوسرا ذریعہ لاجک اور منطق ہے، اور تیسرا ذریعہ وحی یعنی اس کائنات کے خالق کی طرف سے آنے والی رہنمائی جو اپنے سینس میں پرفیکٹ ہے وہ ہے۔ اب کل ملا کر بات کا لب لباب یہ کہ تمہارے پاس کسی بھی فیصلے تک پہنچنے کے لیے صرف 2 کریڈیبل سورسز ہیں اور ہمارے پاس 3 کریڈیبل سورسز ہیں۔ چلیے آپ کے جو 2 کریڈیبل سورسز ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں آپ کے لیے۔ آپ کے پاس جو پروون سائنٹیفک یا آبزروڈ سائنٹیفک نالج ہے وہ کائنات کے موضوع میں یعنی یونیورس کے موضوع میں 3.5% ہے، جو کسی بھی طریقے سے اسکالرلی یا قابل فیصلہ نالج نہیں۔ اور لاجک وہ تو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے جناب۔ ہم نے لاجک کے ذریعے پچھلے 3 پارٹس میں اس بات کو پروو کیا کہ خدا کا وجود موجود ہے۔ پچھلے 3 ویڈیوز پر ذرا غور کرنا، اس میں 2 چیلنج ہیں تمہارے لیے، 2 چیلنجز پورے کرو، اور اس ویڈیو میں جو اب تک میں نے بحث کی ہے لاجیکل، اس کا جواب دے کر دکھاؤ۔ تو ناظرین آج اس ٹاپک کو یہیں پر روکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا کیا ملحد یا لا مذہب سوال کرنے کا حق رکھتا ہے، اور واضح رہے کہ اب تک جو بھی بات ہم نے کی یا آگے بھی جو بات کرنے والے ہیں پیورلی لاجیکل اور سائنٹیفک سینس میں کی جائے گی۔ پہلے جو ریکویسٹ کی تھی وہ ایک بار پھر سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس تعلق سے کوئی اہم معلومات پر ویڈیو چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ، والسلام علی من اتبع الہدی۔